بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو یہ جو آرمی چیف کی طرف سے یو ایس ایڈمنسٹریشن کو اپروچ کیا گیا کہ آئی ایم ایف کو پرسویٹ کیا جائے کہ جی جتنا جلد ہو سکے پاکستان کو، جو انہوں نے آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اسٹاف لیول کے اوپر پاکستان کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ جی اس کی جو ایگریمنٹ کے نتیجے میں جو بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے تاکہ بورڈ اس کو اپروو کرے اور پاکستان کو پیسہ ملے، اور مقصد آپ کو پتہ ہے وہ یہی ہے کہ تاکہ جو ہماری اکانومی کی سچویشن ہے یہ فردر خراب نہ ہو۔ تو ایک تو اس کے اوپر جو یہ جو ڈیولپمنٹ تھی، اس کے اوپر جو عمران خان صاحب کا ریئیکشن تھا اور جو انہوں نے اب پالیسی دی کہ آرمی چیف کو کیسے کام کرنا چاہیے، تو اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ جب وہ آرمی چیف، جب وہ پرائم منسٹر خود تھے تو وہ آرمی چیف سے کس قسم کے آپس میں ان کے روابط تھے، اور کیا کیا کچھ آرمی چیف کیا کرتے تھے، اور جن کی مطلب ہے کہ یہ اور ان کی گورنمنٹ اس وقت اسی پالیسی جو اب پالیسی دے رہے ہیں عمران خان صاحب، اس کے بارے میں اس وقت ان کا کیا ویو پوائنٹ تھا یا ان کی گورنمنٹ کا کیا ویو پوائنٹ تھا۔ اچھا، دوسری جو میں بات کروں گا وہ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں۔ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ جی یہ ان کے خلاف ریفرنس موو کریں گے، اور اس کے اوپر میرا کیا ویو پوائنٹ ہے، یہ دوسرا ایشو ہے جس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے وہی والی بات کہ جی آرمی چیف نے جو بات کی اور جو خبر آئی 2 دن پہلے، اور اس کے بارے میں ظاہر ہے اس کے رسپانس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آرمی چیف امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ ان کا کام نہیں۔ یعنی ظاہر ہے ان کا کام نہیں کہ جی آرمی چیف کا کیا کام کہ وہ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی مدد کریں، یا آپ جو ہے وہ آئی ایم ایف کو کہیں کہ جی پاکستان کو جو پیسہ جو ملنا چاہیے ہمیں اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں تاکہ وہ جلد سے جلد ملے۔ کیا واشنگٹن مدد کے بدلے کوئی مطالبہ نہیں کرے گا؟ ملک کی سیکیورٹی کمزور ہوگی۔ ان کا یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے، پاکستان کی جو وہ ویکننگ ہوگی، اس کی وہ کمزور ہوگی۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ، اور یہ میں انفارمیشن کی بیس کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس قسم کے معاملات ہیں کہ پاکستان کے، آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کے جو مالی معاملات ہیں وہ انفارچونیٹلی ہماری معیشت بڑی ویک ہے، اور اس کو ایک اسٹرینتھننگ کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم ظاہر ہے پاکستان کی جو حالات ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہمیں یہ پڑی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی پیسہ دے، کبھی دوست ممالک کی ہوتی ہے، کبھی آئی ایم ایف، یہ وہ، اگر ہمیں پیسہ نہ ملے تو ہمیں پھر خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم دیوالیہ نہ ہو جائیں، اور ابھی بھی انہی خطرات سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو اسی قسم کے ظاہر ہے حالات کو اتنے مزے کے نہیں تھے جس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل پاکستان کر رہا تھا وہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے، اسد عمر صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے، تو ان کے پارٹ کے اوپر ایک ڈیلے ہو گیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی معاشی پریشرز ہمارے اوپر آنا شروع ہو گئے۔ تو اس دوران بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا، ظاہر ہے ایک تو گورنمنٹ لیول کے اوپر ہوا، ظاہر ہے حکومت تو کہتی ہے، ہمارے حکمران جیسے شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ مانگنے پڑتے ہیں پیسے، عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ مانگنے پڑتے ہیں۔ تو میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ یہ جو پاکستان کے مشکلات اس قسم کی ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ملٹری جو ہے اور جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے ملٹری کی، وہ بھی دوست ممالک کے ساتھ مطلب ہے کہ اس قسم کی کہ پاکستان کی مدد کی جائے، اور ان سے ان کے چونکہ ایک الگ قسم کے ریلیشن شپ ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو گورنمنٹس کے ریلیشن شپ ہیں، جو مطلب ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں، اس سے کہیں زیادہ جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہمارے بے شک سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، دوسرے جو ہمارے عرب کنٹریز ہیں، چائنا ہے، یا ایون امریکہ ہے، ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ اور اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ فوج کے جو کمانڈر ہوتے ہیں، آرمی چیف ہوتے ہیں، ان کی بات ان تمام یعنی کہ جن ممالک کا میں نے نام لیا جو ہمارے دوست ممالک ہیں، وہاں پہ ایز اگینسٹ آر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ زیادہ سیریسلی سنی جاتی ہے۔ یہ ایک المیہ کی بات ہے، اور المیہ اس لیے کہ جی ہماری سول گورنمنٹس یا ہماری سول گورنمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے، ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ کیا بات ہے کہ ان کی بات کے اوپر انفلوئنس کیوں اتنا زیادہ کنونسنگ، یا دوسرے لوگ اس سے اتنا زیادہ متاثر کیوں نہیں ہوتے، یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، اب یہ کہ جی جب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جی چونکہ یہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مطلب ہے کہ جو ابھی پالیسی دے دی عمران خان صاحب نے کہ یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، تو عمران خان صاحب کے جب زمانے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی
سعودی عربیہ سے بالکل ہو گیا، یو اے ای سے، اور جو مختلف ممالک ہیں، چائنا سے ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جب شروع میں ان کی نئی گورنمنٹ آئی تو رزاق داؤد صاحب جو کامرس منسٹر تھے، ایڈوائزر تھے، منسٹر تھے، واٹ ایور، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سے کافی ناراضگی ہو گئی سی پیک کے متعلق چائنا کی، تو وہ جو تعلقات ٹھیک کرنے میں اس میں فوج کا، آرمی چیف کا ایک اہم کردار تھا۔ اسی لحاظ سے میں آپ کو بتا دوں سعودی عربیہ سے بھی ایک دفعہ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، خاص طور کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بڑی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دی تھی سعودی عربیہ کے متعلق کشمیر کے کسی مسئلے کے اوپر، اور وہ بڑا سیریس ڈیمیج ہوا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تو سعودی عرب کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جی ہم نے چونکہ ان سے $3 ارب سعودی عربیہ نے پاکستان کو دیا تھا کہ آپ اپنے فارن ایکسچینج ریزرو بڑھانے کے لیے رکھ لیں، تو وہ پھر اس کے لیے یہ ایک دم سے ہو گیا جی کہ یہ بھی واپس جا سکتے ہیں، اور کوئی شاید اس قسم کی بات چیت بھی ہوئی تھی، تو وہاں پہ بھی انٹرفیئرنس پھر آرمی چیف کی طرف سے ہوئی، سو وہ بھی مطلب ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے جو چائنا کے ساتھ کیا وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک $1.2 بلین کا ہمارا ایک کارکے جو کیس تھا، جو پاور جو ایک کمپنی تھی جس نے پاکستان کے اوپر مطلب جس قسم کا کوئی آلریڈی ایک فیصلہ بھی کوئی آ چکا تھا انٹرنیشنل ٹریبیونل کا، اس پہ ہمیں $1.2 بلین دیے جانے تھے، تو اس کے بھی جو سارے کا سارا جو کام کروایا، اور پھر وہ چیز $1.2 بلین سیو کیا گیا اور پاکستان کو پیسہ نہیں دینا پڑا، آلدو ہم نے ٹرکی سے کو بھی اپروچ کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 2019 یا 20 کی بات ہے، دو یا تین ایک بریگیڈیئر تھے، ایک شاید بریگیڈیئر رانا عرفان رامے، ایک کرنل فاروق تھے، اور ایک احمد عرفان صاحب، یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے بہت کام کیا تھا، اور جن کی ایفرٹ سے فوج کے کہنے کے اوپر جنہوں نے یہ کام کیا، اور پھر یہ جو میں 1.2 بلین کا یہ مسئلہ تھا، یہ پھر ان کو واپس دینا پڑا، اور پاکستان کو کوئی کسی قسم کا پیسہ نہیں دینا پڑا۔ اسی طریقے سے ریکارڈک کے اوپر آپ کو پتہ ہے جو $8-10 ارب کا پاکستان کو ایک بہت بڑا جرمانہ آلریڈی لگ پڑا تھا، اور پھر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا سارا جو مسئلہ چلا، اس میں بھی فوج کا، آرمی چیف کا بڑا اہم کردار تھا۔ اچھا، اسی لحاظ سے میں آپ کو فیٹف کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جی ایچ کیو میں ایک سیل بنایا گیا تھا، اور جس نے سارے مطلب ہے کہ جو فیٹف کے جتنے بھی معاملات تھے، کوآرڈینیشن جتنی بھی سارا کچھ تھا وہ وہاں سے ہوتا تھا، اور پھر اس کے کنسیکوینس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی جو لاسٹ میٹنگ فیٹف کی ہوئی تھی تو وہ پاکستان کے لیے بڑی انکریجنگ تھی، اور ایکسپیکٹ یہ کی جا رہا ہے کہ ٹورڈز دا اینڈ آف دس ایئر پاکستان جو ہے وہ وہاں سے مطلب ہے کہ اس گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ اچھا، فیٹف کے متعلق جو لیجسلیشن ہوتی رہی، یہ سارا کچھ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان تو چور ڈاکو، مطلب ہے کہ ان کا اور اپوزیشن کا آپس میں جیسے ان کی گورنمنٹ تھی، کوئی حالات ان کے ٹھیک نہیں تھے، انتہائی خراب حالات تھے، تو فوج کے کہنے کے اوپر مطلب آرمی ٹیلی فون کالز کی جاتی تھیں، فوج کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ جی آپ لیجسلیشن میں حصہ لیں، بیکاز یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے کہ جی اس قسم کی لیجسلیشن ہو، ورنہ نقصان پاکستان کا ہوگا۔ تو وہ بھی ظاہر ہے، آپ دیکھیں کہ وہ بھی اب کام تو ان کا نہیں تھا، تو یہاں پہ بھی یہ کام کروایا گیا۔ اسی لحاظ سے آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کے معاملات کے اوپر بزنس مین بہت زیادہ پریشان تھے، بہت ہی زیادہ پریشان تھے، اور اسی لحاظ سے بیوروکریٹس بہت پریشان تھے، تو ود پرمیشن آف بلکہ عمران خان صاحب نے خود ان کو ریفر کیا جی کہ آپ آرمی چیف سے ملیں، دونوں ایک دفعہ میٹنگ ہوئی، ایک یا دو، ایک نہیں بلکہ شاید ایک سے زیادہ میٹنگ ہوئی بزنس مین کی آرمی چیف کے ساتھ، جی ایچ کیو میں میٹنگ ہوئی، اسی طرح سیکٹری جا کے ملے جی ایچ کیو میں آرمی چیف کے ساتھ، تو اور وہ ڈسکشن کیا تھی کہ جی کس طرح سے نیب جس طرح ہراس کرتی ہے ان کو، اور اس سے اکانومی کے اوپر اور بیوروکریسی کی ورکنگ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے کہ جی اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اس کے حالات جو ہیں، تاکہ بیوروکریسی بھی ٹھیک کام کر سکے اور بزنس مین بھی وداؤٹ ہراسمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کام کر سکے، تو وہاں پہ بھی آرمی چیف نے انٹرفیئر کیا، اور سو اس لحاظ سے یہ میں نے جو سارا کچھ گنوایا آپ کو، تو یہ جو اس قسم کے جتنے بھی معاملات تھے، یہ عمران خان صاحب اب جو پالیسی دے رہے ہیں تو ان کی گورنمنٹ میں یہ تمام تر وائلیشنز تھی۔ اب یہ غلط رول تھا یا صحیح تھا، اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے حالات خراب ہیں، اکانومی میں آپ کو بتاؤں، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ اس طرح یہ سیاستدانوں کی بیسک رسپانسبلٹی ان کی ہے کہ پھر آپس میں مل بیٹھ کے
بیٹھیں تاکہ ہمارے حالات جو اکانومی کے زیادہ خراب ہیں وہ نہ خراب ہوں، اور اس کے لیے ظاہر ہے عمران خان صاحب کو بات چیت کرنی چاہیے، وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ان حالات میں، اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان، ہم سب ہر ایک پاکستان کی اکانومی کے بارے میں فکر مند ہے، تو آرمی چیف نے اگر یو ایس ایڈمنسٹریشن کو کال کر کے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے آئی ایم ایف سے یہ بات کہیں کہ جی ہمارا جتنا جلد ممکن ہو تاکہ یہ مسائل ہمارے، تاکہ ہمیں ان کی طرف سے گرین سگنل مل کے ہمارا جو پیسہ آئی ایم ایس سے جو انہوں نے جو پروگرام ہمارا ریوائیو کرنا ہے اس کے مطابق ہمیں پیسہ آئے، تاکہ جو باقی جو وعدے وعید کیے گئے ہیں ادھر ادھر ممالک سے تاکہ وہاں سے بھی پیسہ آ سکے۔ تو مجھے آپ بتائیں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ تو ہر ایک کو کرنا چاہیے، پریزیڈنٹ کو کرنا چاہیے، پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے، یہ ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے، ہر پاکستانی کا یہ کہ اپنا آپ جتنا انفلوئنس استعمال کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان کو ہم اللہ نہ کرے سری لنکا بننے سے بچائیں۔ لیکن یہ اس قسم کی بات کی عمران خان صاحب نے، اور جو اپنے وہ دور میں سارا کچھ کرتے رہے وہ میں نے آپ کو بریفلی بتا دیا ہے۔ اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ کہ جب آپ کسی چیز کے مطلب ہے کہ چونکہ گورنمنٹ کو بھی کرٹیسائز کرنا تھا، پھر آرمی چیف کو بھی کرٹیسائز کرنا تھا، تو اس لیے عمران خان صاحب نے یہ وہ بات کر دی، اور اپنے پورے اس دور میں آپ دیکھیں نگیشن کرتے رہے اور اس سارے رول کو اپریشیٹ کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ میں ویسے آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ابھی یہ جو صرف یہی نہیں کہ امریکہ سے بات کی، یہ جو سعودی عربیہ سے ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل لینے کی فیسلٹی ہے یو اے ای سے اور باقی ممالک سے، یہاں پہ اگر ہماری گورنمنٹ، پرائم منسٹر یا گورنمنٹ اگر بات کر رہی ہے ڈپلومیٹک چینل سے، تو یہ میری اطلاعات کے مطابق فوج کی جو ٹاپ کمانڈ ہے وہ بھی ان ممالک سے رابطے میں ہے، اور مسئلہ وہی ہے، فکر وہی ہے کہ پاکستان کے اکانومی کے حالات خراب نہ ہوں۔ اچھا، دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے جناب چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں۔ ان کے بارے میں فیصلہ کل کیا پی ٹی آئی نے کہ جی ہم جو ہے وہ ان کے اگینسٹ پروسیڈ کریں گے چیف الیکشن کمشنر کے اگینسٹ سکندر سلطان راجہ کے اگینسٹ پروسیڈ کریں گے، اور سکندر سلطان راجہ وہی ہیں جن کو خود جو نامنی تھے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے، اور ان کو ظاہر اپوائنٹ کیا گیا، ان کے حق میں بھی بہت باتیں کرتے رہے، لیکن اب چونکہ ان کے خلاف بس ہیں، اور وہ یہی کہ جی وہ ہمارے خلاف ہیں۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی ان کے ہوتے ہوئے الیکشن فیئر فری نہیں ہو سکتے، اور اس لیے جو ساری اب آپ کو پتہ ہے کہ سارے کا سارا سب سے بڑا فوکس اب مطلب ہے کہ فوج کے اگینسٹ اتنا بات نہیں کرتے ہیں، نیوٹرلز کے اگینسٹ اتنا بات نہیں کرتے یا کسی اور، سب سے زیادہ فوکس اس وقت عمران خان صاحب کا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے اوپر ہے، اور ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے اگینسٹ جائیں گے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جی اگر آپ نے چیف الیکشن کمشنر کو نکالنا ہے تو اس کے لیے طریقہ، آئین کا طریقہ یہی ہے کہ جی آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کریں۔ وہ اگر ریفرنس یہ فائل کریں گے کس بنیاد کے اوپر؟ بنیاد یہ ہے کہ جی ابھی کوئی پی ڈی ایم کے یا جو حکومت کے جو اتحادی ہیں ان کی ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمشنر سے، تو وہ تو ملاقات سب کرتے ہیں اور ہر ایک نے ملاقات کی، اور جو بھی کوئی کرنا چاہے ان سے جا کے کوئی سیکرٹ اگر میٹنگ ہے تو بتائیں، کہیں پہ کوئی غلط مطلب ہے کوئی غلط ایسی چیز جو کہ ان آئین کے تحت، قانون کے تحت یا ان کے جو رول ہے اس کے اگینسٹ وائلیشن ہے، تو اس کے اوپر ایک ثبوت کے ساتھ پی ٹی آئی کو آنا چاہیے۔ ادروائز میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ جو اس طرح کا سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے اگر اس طرح قسم کا کیس کیا تو میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ اس کا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اگر اس چیز کے بارے میں، اور جب آپ نے اگر کسی کے خلاف پروسیڈ کرنا ہے تو بہت سی چیزوں کے بارے میں تو آپ بڑے مطلب ہے کہ ظاہر ہے ایلیگیشن ہر قسم کا لگاتے ہیں، اور پی ٹی آئی ایلیگیشن لگانے میں ویسے بادشاہ ہے، ہر کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی وہ ایلیگیشن لگا سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جس قسم کی ہر ایک کے متعلق ایلیگیشن لگاتی ہیں، لیکن جب آپ کسی لیگل فورم کے اوپر جائیں گے اور وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جائیں گے، تو وہاں پہ اگر آپ نے چیف الیکشن کمشنر کے اگینسٹ ان کو نکالنے کے لیے ریفرنس دینا ہے تو اس میں کوئی کنکریٹ چیز ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ابھی تک کسی بھی قسم کی جتنے بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، دیر از نتھنگ کنکریٹ اگینسٹ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب۔ بے شک عمران خان ان کو ناپسند کرتے ہوں، لاسٹ الیکشن کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی بڑی بےایمانی ہوئی اور بڑا رگنگ ہوئی،
ویسے نہیں پتہ کہ یہ کس قسم کی ریگنگ تھی کہ جس ریگنگ کے نتیجے میں عمران خان صاحب 15 سیٹیں جیت گئے اور جو رولنگ پارٹی تھی اور رولنگ اتحاد تھا وہ بری طرح سے ہار گیا. اور یہ تو بلکہ ایک مطلب کریڈٹ جاتا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ جی انہوں نے بڑا زبردست قسم کا الیکشن ایسا کروایا کہ اپوزیشن اور وہ پی ٹی آئی اور وہ عمران خان جو سب سے زیادہ ان کے اگینسٹ بات کرتے ہیں اور ہر قسم کی مطلب ان کے اوپر ایلیگیشن لگاتے ہیں، اس کے باوجود الیکشن کا رزلٹ آپ دیکھ لیں. اور آلدو تقریروں میں سب کچھ یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کہ جی انہوں نے بڑی ریگنگ کی، لیکن ہوتا ہے نا کہ جی اگر یہ چیز ہے تو کچھ آپ کو چیز لے کے بھی آئیں اور اس کی درخواست بھی دیتے ہیں. تو یہ صرف ایک سوال میں سے ایک کویشچن مارک ضرور ہے کہ کوئی پی ٹی آئی سے صرف یہ بتانا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے یہی اگر فرض کریں کہ جو 17 جولائی کے جو الیکشنز ہوئے بائی الیکشن ان کے اوپر وہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی بہت بڑی بے ایمانی ہوئی، ریگنگ ہوئی، تو ریگنگ کے آفٹر آل کمپلینٹ کی بھی کی ہوں گی اور کس قسم کی کمپلینٹس تھی، کیا مسائل تھے، تو کیا آپ نے کمپلینٹ دائر کی الیکشن کمیشن کے سامنے؟ اگر دائر کی تو وہ کم از کم آپ کو لوگوں کو بتا دینا چاہیے. میری اطلاع کے مطابق کچھ بھی ایسی ٹھوس چیز الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں مطلب ہے کہ پرووائڈ کی گئی. اگر الیکشن کمیشن پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے تو سپریم کورٹ چلے جائیں، ہائی کورٹ چلے جائیں، وہاں پہ آپ نے کوئی کس قسم کی چیز دی، کچھ بھی ایسا نہیں دیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.